انصار صحابہ کے رئیس سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بے ساختہ کہنے لگے لو رأیت رجلا مع امرأتی لضربتہ بالسیف غیر مصبح۔ ٹھیک ہے، اللہ کا قانون ہے، لیکن میری غیرت یہ کہتی ہے کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ دیکھ لوں تو 4 گواہ تلاش نہیں کروں گا۔ ایک استثنائی بات کہی انہوں نے، بلکہ میں تلوار لے کر اپنی بیوی کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ میری غیرت کا تقاضا ہے۔ اللہ کا قانون ہے، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن ایک غیرت اپنے حوالے سے ایک عجیب و غریب اور استثنائی بات کہی۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام نے تعجبانہ انداز میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ بات بتلائی کہ سعد یوں کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتعجبون من غیرت سعد، کیا تم تعجب کرتے ہو سعد کی غیرت پر؟ فواللہ لانا اغیر منہ، اللہ کی قسم میں تو سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں۔ واللہ اغیر منی، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ یہ غیرت کی بات ہے۔ ومن اجل غیرت اللہ حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور یہ اللہ کی غیرت تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر برائی کو، ہر بے حیائی کو، ہر ایسے کام کو جس میں بے غیرتی ہو، بے حیائی ہو، اس کو حرام کر دیا۔ ما ظہر منها وما بطن، کچھ بے حیائی کے کام ہر ایک کو نظر آتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، وہ بھی حرام ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو ہر ایک کو نظر نہیں آتے، اللہ نے ان کاموں کو بھی حرام کر دیا۔ حضرات، پردے کے متعلق میں جو کچھ سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ پردہ ایک مسلمان مرد کی غیرت ہے، اور پردہ ایک مسلمان خاتون کا وقار ہے، اس کی عظمت کا، اس کی شان کا وقار ہے۔ اگر کسی گھر کی خواتین بے پردہ ہیں، اس کا معنی یہ ہوا اس گھر کے سربراہ کا غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، کیونکہ یہ مرد کی غیرت کا تقاضا ہے، مرد کی غیرت ہے۔ اگر کوئی خاتون بے پردہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس خاتون میں غیرت نام کی، حیا نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ پردے کا خلاصہ ہے۔ عورت کی عزت، عورت کی آبرو کی عزت پردے میں ہے، اور مرد کی غیرت بھی اسی میں ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اس حوالے سے رکاوٹ نہ بنے۔ آپ دیکھیں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کا ارادہ رکھتا ہوں، اور فلاں انصار کے گھر میں بیٹی جوان ہے، اس کے گھر میں
نکاح کے حوالے سے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن نکاح کرنے سے پہلے، معاملات طے ہونے سے پہلے ایک نظر لڑکی کو دیکھ لینا۔ فانظرها فإنه أجدر، ایک نظر دیکھ لینا، اس سے بڑی برکت ہوتی ہے۔ اگر گھر کی خواتین گھر کی بڑی عورتیں دیکھ کر آئے، وہ محض ہوائی تیر ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے لگ جائے، ہو سکتا ہے جب وہ خاتون بیوی کی شکل میں تیرے سامنے آئے وہ تیر فٹ نہ ہو، اس لیے فانظرها، ایک نظر لڑکی کو ضرور دیکھ لینا۔ میں یہاں رک کر ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں کہ آج ہمارے یہاں بھی یہ المیہ ہے کہ اس عمر میں منگنی یا بات طے ہو جاتی ہے کہ جب بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد اب وہ پابند ہیں کہ جی ہم نے زبان دے دی، بڑوں نے زبان دے دی، بڑوں نے بات طے کر دی، جبکہ شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے کہ فانظرها، لڑکے کو چاہیے کہ لڑکی کو ایک نظر دیکھ لے، دیکھنے کے بعد رشتہ طے کرے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اس کلچر کو ہمارے معاشرے سے ختم کون کرے گا؟ قربان جائیں، مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں اس انصار صحابی کے گھر پر گیا، دروازے پر دستک دی، اندر بٹھایا، میں نے اپنا مقصد بتایا کہ میں رشتے کے حوالے سے آیا ہوں، اور ساتھ ہی اللہ کے پیغمبر کی حدیث بھی سنا دی کہ اگر معاملات طے ہو جائیں، موافقت ہو جائے، وہ راضی ہو جائے تو ایک نظر لڑکی کو دیکھ لینا۔ اللہ اکبر! مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں یہ بات ان کو کرات گزری، چہرے کا رنگ تبدیل ہونے لگا، اس لیے کہ انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پردے کے حوالے سے بہت سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب بھی پردے کے متعلق کوئی بات ہوتی تو انصار کی خواتین کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، اے اللہ انصار کی خواتین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ خواتین نے پوچھا تھا کہ آپ نے رحمت کی دعا کے لیے صرف انصار کی خواتین کو مختص کر لیا؟ کہتی ہے مجھے وہ وقت یاد ہے، وہ رات یاد ہے کہ جس رات پردے کی یہ آیات نازل ہوئی تھی، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کے بعد صحابہ کرام، کچھ انصاری صحابہ انصار کے بیٹھے تھے اپنے کسی کام سے، یہ آیت پڑھ کے سنا دی، اللہ نے حکم دیا ہے پردے کا۔ وہ انصاری جب اپنے گھر گئے، گھر کی خواتین کو جا کر حکم سنا دیا کہ ابھی ابھی یہ آیات نازل ہوئی ہے، کہتی ہے کہ انصار کی خواتین نے کسی ایک نے بھی اس رات کو نیند نہیں کی، کوئی نہیں سوئی، ہر ایک خاتون اپنے پردے کا اہتمام کرتی رہی۔ صبح کو جب بلال نے صبح کی فجر کی اذان دی، ساری انصار کی خواتین باپردہ ہو کر مسجد نبوی میں نماز کے لیے آتی ہیں۔ میں دعائیں کیوں نہ کروں؟ اتنا سخت مزاج ہو، چہرے کے رنگ تو تبدیل ہونے تھے کہ میں اپنی بیٹی کا چہرہ دکھاؤں؟ قربان جائیں، کمرے کے کونے میں باپردہ ہو کر وہ لڑکی بھی موجود ہے جس کے ساتھ رشتے کے حوالے سے مغیرہ بن شعبہ آئے ہیں، باپردہ ہو کر بیٹی ہے، اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، سمجھ جاتی ہے۔ اور مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں مجھے مخاطب کر کر اس خاتون نے کہا کہ مغیرہ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان تنظر فانظر، یہ نہ میری غیرت گوارا کرتی ہے نہ میرے باپ کی غیرت گوارا کرتی ہے کہ میں اپنے چہرے کو ہٹاؤں۔ ہاں اگر کائنات کے امام نے تجھے حکم دیا ہے اپنے چہرے سے پردے کو ہٹاتی ہوں، ایک نظر دیکھ لے۔ اگر حکم اللہ کے پیغمبر کا ہے ایک لمحے کے لیے چہرے کو ہٹاتی ہوں تو دیکھ لے، وَإِلَّا فَأَنشُدُكَ، اگر تو نے اپنی مرضی سے یہ بات کہی ہے میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، یہاں سے اٹھ کے چلا جا۔ کتنا سخت معاملہ ہے پردے کا۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ ایک نظر دیکھ لینا۔ کہتے ہیں اس خاتون نے کچھ نہ دیکھا، اپنے چہرے سے پردے کو ہٹایا، دیکھتے ہی رشتہ میں نے پسند کر لیا اور تا حیات مغیرہ بن شعبہ کی وہ بیوی بن کر رہی۔ پردے کا معاملہ بڑا حساس ہے۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے عبدہ بنت عبداللہ کے حوالے سے جو واقعہ مظلومانہ ذکر کیا ہے اس کو آپ پڑھ کے تو دیکھیں، کس طرح ظالموں نے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، یہ خاتون باپردہ ہو کر کھچر پر سوار اپنے ماں باپ کے ہاں جا رہی ہے۔ راستے میں ظالم آئے اور کہنے لگے کہ امرنا بقتل کی، ہمیں حکم دیا ہے عبداللہ بن علی بن عباس نے تیرے قتل کا، ہمیں پتہ ہے کہ تو نے اس کی کس دعوت کو ٹھکرایا ہے، ہم جانتے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں، ہم قتل کر کے جائیں گے۔ عبدہ بنت عبداللہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ معاملہ میرے لیے آسان ہے، جو دعوت اس نے دی تھی اس کے مقابلے میں قتل ہو جانا، اپنے آپ کو قربان کر دینا، یہ معاملہ آسان ہے لیکن کچھ مہلت چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مہلت ہے، کچھ لمحے آپ کو دیتے ہیں، آپ کے جو جی میں آئے آپ کریں۔ اس خاتون کھچر پر سوار تھی، سواری سے اتری اور زمین پر بیٹھ گئی۔ بیٹھ کر سب سے پہلے اپنے پیروں کو سمیٹا، بھرکے میں عبائے میں تھی، لپیٹ کر باندھ دیا، اور وغمیہا علی اصابعہا، اپنے ہاتھوں کو، آستینوں کو آگے بڑھ کر، آگے کر کے اپنے ہاتھوں کو بھی چھپا دیا، سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ مکمل باپردہ ہو کر سمیٹ کر بیٹھنے کے بعد کہتی ہے اب آپ مجھے قتل کر دیں، اس لیے کہ میں مرتے وقت بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی غیر محرم میرے جسم کو دیکھے یا ٹچ کرے۔ آج سوچنا چاہیے اسلامی بہنوں کو، اسلام کا نام کس طرح بدنام ہو رہا ہے، کس طرح باپردہ ہو کر، اور اس باپردہ کو آج کا مسلمان یہ کلچر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے کہ باپردہ اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی بیٹی کو بازاروں میں، مارکیٹوں میں، مالوں میں، تقریب میں اور مختلف پارکوں میں لے جانا اپنے لیے باعزت اور فخر کی بات سمجھتا ہے کہ ہم ہیں اصل تہذیب والے، اصل تہذیب ہمارے یہاں ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ جبکہ اگر بے پردہ ہو تو مرد کیا ہے؟ وہ بے غیرت ہے۔ بے غیرت ہے اس گھر کا سربراہ جس گھر کی خواتین پردہ نہ کرتی ہو۔ پردے کا معاملہ تو حضرت بہت دور ہے۔ پہلے بات آتی ہے مسلمان خواتین کے لباس پر کہ ایک مسلمان خاتون کا اسلامی لباس کیا ہے، لباس ہونا کیسا چاہیے۔ شر نسائکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کی بدترین خواتین ہے جو باریک لباس پہنتی ہے، بدترین خواتین۔ قربان جائے، ایک بوڑھی خاتون کا بیٹا لمبے سفر کے بعد، عراق کے سفر کے بعد آج مدینہ آیا ہوا ہے، گھر آیا ہے۔
اتنا لمبا سفر پر گیا، گھر والوں کے لیے جوڑے لے کر آیا، اپنی بیوی کے لیے، بہن کے لیے، بوڑھی ماں کے لیے جوڑے خرید کر، عراق سے خرید کر بہترین عمدہ سوٹ لے کر آتا ہے۔ یہ نوجوان ہے، اس کا نام ہے منذر، اس کے باپ کا نام ہے زبیر، یہ نواسہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اس کی ماں کا نام اسمہ ہے، سیدہ اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ ماں کو، اور اس وقت سیدہ اسمہ کی عمر 100 سال سے کراس کر چکی تھی، 100 سال سے کراس کر چکی۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جس دن حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکایا تھا، اس سے 10 دن پہلے ایک شخص نے سیدہ اسمہ سے پوچھا تھا آپ کی عمر کیا ہے؟ سیدہ اسمہ اس وقت نابینا بھی نہیں ہوئی تھی اور بتایا تھا کہ میری عمر 100 سال ہو گئی، جیسا کہ حافظ صاحب الاصابہ میں لے کر آئے ہیں۔ 100 سال کی عمر، سولی پر لٹکا ہوا ہے بیٹا۔ حجاج بن یوسف نے بلایا، اسمہ کو بلاؤ، اپنے بیٹے کا حال دیکھے۔ آئی تھی اور حجاج بن یوسف کو مخاطب ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی سنائی تھی۔ یہ حدیث امام مسلم صحیح میں بھی لے کر آئے ہیں۔ کیا کہتی ہے؟ او حجاج، تجھے دیکھ کر اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان فی ثقیف کذاب ومبیرا، میری امت کے بنو ثقیف قبیلے کے لوگوں میں سے دو لوگ پیدا ہوں گے، 2 شخص ہوں گے، ایک سب سے بڑا کذاب ہوگا اور ایک سب سے بڑا ظالم ہوگا۔ کہتی ہے کذاب کو تو میں نے دیکھ لیا، مختار ثقفی کو، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس سے بڑا جھوٹا بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ ظالم کی انتظار تھی، بنو ثقیف میں ظالم کون ہوگا؟ آج تجھے دیکھ کر یقین ہو گیا، جس ظالم کی پیشن گوئی کائنات کے امام محمد مصطفیٰ نے کی تھی وہ تو ہے۔ 100 سال عمر ہے، اور جب منذر عراق سے سوٹ لے کر آیا ہے، آج 100 سال سے عمر کراس کر گئی ہے اور آنکھوں کی بینائی بھی اللہ نے لے لی، نابینا ہو چکی۔ بیوی کو کہا کہ جاؤ والدہ کو یہ سوٹ دو، منزل لے کر آیا ہے۔ وہ لباس لے کر سیدہ اسمہ کے پاس آتی ہے، دیکھ تو نہیں سکتی تھی، اس لباس کو اپنے ہاتھ سے ٹٹولتی ہے اور کہتی ہے کہ جاؤ منذر کو کہہ دو ابو بکر کی بیٹی ایسا لباس نہیں پہن سکتی جو باریک ہو۔ 100 سال کی عمر سے زیادہ لباس کی اتنا فکر، ابو بکر کی بیٹی یہ حق نہیں رکھتی کہ باریک لباس زیب تن کرے، جاؤ واپس دے دو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے تو فرما بردار دے۔ بیٹا چاہتا مدینہ کی مارکیٹ سے عمدہ لباس خرید کر والدہ کو دے سکتا تھا۔ بیٹے کو پتہ چلا کہ میری ماں نے میرا تحفہ لایا ہوا لباس رد کر دیا ہے، دوبارہ سواری پر سوار ہوئے عراق جاتے ہیں اپنی والدہ کا سوٹ تبدیل کروانے کے لیے۔ وہاں سے سوٹ لے کر آئے، عمدہ موٹا قیمتی سوٹ، جا کر والدہ کو دیا، دعائیں لی اور دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ ہماری مسلمان خواتین کا تو پردے کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے یہ مزاج تھا۔ اسلامی خواتین ایسی ہوتی ہیں، باحیا باوقار خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو اپنے پردے سے زیادہ اپنے لباس کی فکر ہوتی ہے۔ شر نسائکم، میری امت کی بدترین عورتیں ہیں جو باریک لباس پہنے، باریک لباس پہنے۔ آج جس طرح سے آپ کو پتا ہے ماحول ہے، یہ فیشن ہے، فیشنیبل علاقہ، فیشنیبل ماحول کے حساب سے لباس بھی، اور موٹے اور پتلے کی پہچان ماحول کے حساب سے ہے۔
جبکہ اسلامی خواتین کا مزاج سنیے، دو سہیلیاں آپس میں بیٹھی ہیں اور کفن کے موضوع پر بات ہو رہی ہے، کفن کے حوالے سے۔ ایک کون ہے؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ عنہ، اور دوسری یہی سید آسمہ ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لخت جگر بیٹی ہے۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہے، اسماء، یہ جو عورت کو مرنے کے بعد کفن پہنایا جاتا ہے، کفن ایک چادر کا نام ہے، جب لپیٹ دیا جاتا ہے اگرچہ جسم واضح تو نہیں ہوتا لیکن دیکھنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے جسم کا کون سا حصہ ہلکا ہے، کون سا بھاری ہے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، دیکھنے والے کو اندازہ بھی نہ ہو جسم کا کون سا حصہ ہلکا ہے، کون سا بھاری ہے۔ ہمیں کیا فکر ہے؟ ہمیں تو شوق ہے اپنا جسم دکھلانے کا۔ الامان والحفیظ، ہماری عزت، ہماری حیا، ہماری غیرت اسی میں ہے کہ میری بیوی، میری بہن، میری ماں، میری بیٹی بے پردہ ہو کر باریک لباس، تنگ لباس پہن کر ہمارے ساتھ چلے۔ شانہ بشانہ اسی کا تو نام ہے، عورت کی آزادی اسی کا تو نام ہے۔ اگر عورت کو کہا جائے موٹا لباس پہنے، کھلا لباس پہنے، با پردہ میں رہیں، جی اسلام عورتوں پہ ظلم کرتا ہے، عورتیں اسلام کی نظر میں مظلوم ہیں، عورت کو آزادی چاہیے۔ آپ کو یہ آزادی دے، نہ آپ کی غیرت محفوظ رہے، نہ آپ کی حیا محفوظ رہے، نہ آپ کی عظمت محفوظ رہے۔ ایسی آزادی سے بہتر ہے کہ آپ مر جائیں۔ یہاں اسلامی خواتین کو فکر ہے مرنے کے بعد کفن کی، کہ ہمارا کفن ایسا ہونا چاہیے اس میں واضح نہ ہو بھاری حصہ کون سا ہے، ہلکا حصہ کون سا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ اسماء کہتی ہے، فاطمہ، میں حبشہ گئی تھی نا، وہاں میں نے دیکھا تھا مسلمانوں کے ہاں